ہے، عوام کو ریلیف دینے میں کرنا ہے اور عوام کی زندگی آسان کرنے میں کرنا ہے۔ ہر صورت میں عوام کی زندگی کو آسان بنایا جائے۔ اسی مد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 دن پہلے چیف منسٹر سندھ نے پورے کراچی کا دورہ کیا اور ایک ہی دن میں 6 اہم پروجیکٹس جو ہیں ان کا افتتاح کیا۔ وہ سارے کراچی کے لیے پروجیکٹ تھے، اور جو سندھ ویژن پہ اس وقت حکومت سندھ کام کر رہی ہے اس پہ وہ سارے کام جاری ہیں، جس میں منظور کالونی سے شاہین پارک پلے گراؤنڈ جو ہے اس کی تعمیری نو جو ہے وہ ہوئی۔ پھر عبداللہ کالج سے کلندرہ چوک تک جو ہے شارع نور جہاں کی روڈ وہ کمپلیٹ ہوا۔ وہ 3.25 ارب روپے سے زیادہ کا روڈ تھا جو کراچی کے ان شہریوں کے لیے وہ دیا گیا۔ پھر شہر شاہ چوک سے مرزا اعظم خان روڈ انٹرسیکشن تک وہ بھی ایک روڈ تھا، وہ کمپلیٹ کیا گیا۔ پھر کیفے پیالہ سے راشد مناس روڈ تک 4 کلومیٹر سڑک تھی جو کہ ضرورت تھی، وہاں پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، وہ کمپلیٹ کی گئی۔ پھر سندھ سولر انرجی پروجیکٹ جو کہ ہم نے حکومت سندھ نے شروعات کی ہوئی ہے اور بہت ایگریسو شروعات کی ہوئی ہے، اس میں جو ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں جو کہ اوجھا کیمپس ہے اس میں 2320 میگا واٹ کا سولر پلانٹ لگا ہے۔ 2320 میگا واٹ، یہ چھوٹی چیز لگتی ہے، چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ 2320 میگا واٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے ملک میں جہاں پہ انرجی کرائسس ہیں، جہاں پہ باقی ایشوز ہیں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت میگا پروجیکٹ یہ ایک اپنی مثال قائم ہے، کیونکہ حکومت سندھ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی فرسٹ فیز میں ہاسپٹلز ہیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ سرکار پہ بوجھ کم ہو۔ جب بجلی کے بل آتے ہیں تو سرکار پر کم ہو، اور جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو بھی جو ہے کم از کم آپ کی ہاسپٹلز جو ہیں وہ کسی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے ان کو استثناء حاصل ہو۔ ہاسپٹلز میں اگر کوئی ایمرجنسی آپریشنز ہو رہے ہیں یا کوئی چیز ہو رہی ہے یا پیشنٹس اس میں اگر کسی بیماری میں، تو گرم سے گرم علاج ٹائم میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ آرام سے جو ہے اچھے ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر میں کام کر سکیں۔ پھر کراچی سینٹرل جیل میں بھی کو بھی پورا سولرائز کر دیا گیا۔ 615 کلو واٹ کے سولر سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ لگائے گئے ہیں اور مزید بھی لگ رہے ہیں، تو جس سے یہ کہ جی جب یہ لائٹ یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جو بیچارے قیدی جو کہ آلریڈی قید میں ہوتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس تو اوور بھی ہے کیونکہ جو ایکچوئل کیپیسٹی سے جو ہے وہ زیادہ قیدی جو ہیں وہ اس میں سینٹرل جیل میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سہولیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی لیکن کم از کم ان کو جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ان کا وہ مینٹین رہے اور وہ پنکھے وغیرہ اپنے وہ چالو کر سکیں۔ اس طریقے سے جیسے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے انرجی ڈپارٹمنٹ کی چارج لی ہے تو انہوں نے بھی بہت ایگریسولی وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایگریسولی کام کر رہا ہے، ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں ہو رہے ہیں۔ اس وقت 320 میگا واٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے، جس میں 150 میگا واٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر میں بہت جو سب سے کم نرخوں پہ جو ہے وہ بجلی وہ پیدا کر رہا ہے پورے مطلب پاکستان میں، کم سے کم جو ہے نرخوں میں وہ بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ 120 میگا واٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ سولرائز پروجیکٹس جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ پھر 50 میگا واٹ سولر پارک ڈسٹرکٹ جامشور و مانجھن جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سولر کا کام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سولرائزیشن پبلک سیکٹر میں جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے۔ ابھی تک 45 بلڈنگ ایسی ہیں جس میں 28 میگا واٹ انسٹال کیا گیا ہے، موسٹلی آن ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلس۔ جو میں نے کہا کہ ہم ہاسپٹلس کو بھی سولرائز کریں تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ 28 ہاسپٹل ایسی ہیں، 28 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل پہ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 656 اسکولز ہیں جس میں سے اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں جن کو سولرائز کرنے کا کام جاری ہے اس وقت۔ 656 اسکولز پورے سندھ بھر میں اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر، جو رورل ہیلتھ سینٹر جو مختلف گاؤں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تو یہ ہماری شروع سے یہ چیخ پکار ہے کہ ہیسکو، سیپکو، وابڈا اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے شہریوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ بجلی 20 گھنٹے تک جو ہے وہ دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے، لیکن اگر دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے اس کے لیے ہم ساری کوششیں الگ بھی پروجیکٹس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سندھ کی جو پرائورٹی جو کہ آلٹرنیٹ انرجی پہ بھی کام کر رہی ہے اور آلٹرنیٹ آپشنز پہ بھی کام کر رہی ہے۔ آلٹرنیٹ انرجی ہم دے رہے ہیں، آلٹرنیٹ آپشن اس طرح دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی
وفاقی حکومت نے جو ہے وہ وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بہت زیادہ متاثر ہے, لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت جنجال بنائی ہوئی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم ہاسپٹلس کو سولرائز کر دیں, ایٹ لیسٹ ہم اسکولس کو سولرائز کر دیں, تاکہ لوگ تعلیمی اداروں میں جائیں تو گرمی میں نہ بیٹھے رہیں. اگر لوگ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے تو یہ نہیں کہیں کہ جی کہ ای سی جی نہیں ہو سکتی کیونکہ لائٹ نہیں ہے, ایکس رے نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے, ڈائلیسس نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے. اس کے لیے آلٹرنیٹ جو ارینجمنٹس ہے اس پہ ایگریسو طریقے سے کام ہو رہا ہے. پھر 310 نئی بلڈنگ ایسی ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں, جو 25 پبلک لائبریریز ہیں اور 60 اور آٹزم سینٹر ہیں اور مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ابھی تک پروجیکٹ بجلی کے سولرائز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت. اور سب سے بڑا جو پروجیکٹ جس کا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ویژن تھا کہ 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, 2 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں 2 لاکھ خاندان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ میں آج اگر روڈ جلا دوں, ٹائر جلا دوں, ہائی لائٹ ہو جائے گا, کسی کو گالی دے دوں ہائی لائٹ ہو جائے گا, کسی کو پتھر مار دوں ہائی لائٹ ہو جائے گا, کسی سیاستدان کی میں پٹکی جو ہے وہ اچھال دوں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا, کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاؤں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ 21 لاکھ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا کے دے رہے ہیں 21 لاکھ خاندانوں کو, اور ابھی 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم لگا کے دیا جا رہا ہے ان کے گھروں میں کہ مفت ساری عمر کے لیے ان کو بجلی کے بل نہیں ادا کرنے پڑیں گے. یہ ہے اصل عوام کی خدمت. ہائی لائٹ یہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ کی چیز کو کسی ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن پہ آپ نہیں دیکھیں گے. ہوگی کیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے بولا کہ 9 مئی کو ہم یہ کریں گے, فلانے نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ توڑ دیں گے, وہ آگ لگا دیں گے. بس وہی چیز ہمارے پاس شیخ سرخیاں بنتی ہیں. اصل ہمارے ملک میں جو پازیٹیوٹی ہے, جو صحیح کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں صرف اس کو ہم ایز اے اپنی تشہیر کے لیے نہیں ہم بیٹھے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ جی ان حالات میں بھی جہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, جہاں آپ کے پاس IMF کے بہت زیادہ بار ہیں, جہاں آپ کے پاس فائنینشیل کرنچ ہے, تو حکومت سندھ کی پرائرٹی اس وقت جو ہے وہ ہے کہ عام غریب عوام کو, آدمیوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے CM ہاؤس میں ایک پروجیکٹ تقریب میں آئے, وہ کیا تھا, ہاری کارڈ. کسان آپ کا زرعی ملک ہے, آپ کا انڈسٹریلائزیشن والا ملک نہیں ہے. انڈسٹری ہمیں چاہیے, ہمیں اس ملک کو میں انڈسٹریلائزیشن چاہیے, ہمیں یہاں میں مزدوروں کو آگے ترقی دینی ہے. اسی لیے پچھلی گورنمنٹ میں مزدور کارڈ بھی انٹروڈیوس کیا گیا. آپ کا ذرائع معاش, آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ انکم ہے. اس میں جو جس طریقے سے مزدوروں کے لیے ہاری کارڈ دے گا, جس میں ابھی تک حکومت سے صرف اناؤنسمنٹ نہیں دی, 20 ارب روپے خرچ کر چکی ہے, تاکہ عام کسان جو ہے, جو عام غریب کسان ہے, اس کو اگر کھاد چاہیے, اس کو بیج چاہیے, اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, اس کو اگر پانی چلانے کے لیے کہیں ڈیزل چاہیے, تو وہ اس ہاری کارڈ کا استعمال کر سکے. تو یہ ہے غریب عوام کا مسئلہ. انفارچونیٹلی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار کہ واقعی غریب کے لیے کوئی کر رہا ہے اس ملک میں کام. اب ہمیں دیکھا دیکھی باقی صوبے بھی کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے. ہمیں سندھ حکومت کو دیکھی ابھی پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے, باقی صوبے بھی کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ باقی صوبے بھی اس طرف آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیلدی اور پازیٹیو کمپٹیشن رہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اچھے پروجیکٹس کی شروعات حکومت سندھ نے کی ہے, باقی صوبے اس کو بعد میں فالو کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ابھی ہم نے ٹرانسپورٹ میں, جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسپورٹ میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی EV بسز چلی ہیں. ابھی ہم پاکستان کی پہلی EV ٹیکسیز بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں. بہت جلد اس کی پالیسی ہماری آلموسٹ ریڈی ہوگی, اب کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو لے کے آئیں گے. مطلب یہ سارے وہ پلانس ہیں جس پہ ہم نے کہا کہ جی جیسے ہم آئے تو ہمیں ان ساری چیزوں میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے. تو ہماری EV ٹیکسیز بھی شروع ہو جائیں گی. پاکستان کی پہلی گورنمنٹ EV ٹیکسیز ہوں گی جو خواتین کے لیے الگ ہوں گی, مردوں کے لیے الگ ہوں گی. اسی طریقے سے ابھی ہم کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی آپ کی اورنج لائن BRT کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ریڈ لائن BRT سب کو شکایت تھی, مجھے بھی شکایت تھی, میری حکومت کو بھی شکایت تھی, میرے لیڈروں کو بھی شکایت تھی کہ اس کا کام سلو کیوں ہے.
जितने हर्डल्स थे, हर्डल्स का भी पहाड़ था, लेकिन कहीं पे भी उस पूरे हर्डल में आपको हुकूमत सिंध की जानिब से कोई कोताही, कोई बदनीयती, कोई गलत नीयत आपको नज़र नहीं आई होगी। इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, केयर टेकर ने आके बिल्कुल एक ईंट भी 8 महीने में नहीं लगी। वापस 4-5 महीने में हुकूमत को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त जाके देखें, आपको फील्ड पे काम नज़र आ रहा होगा, आपको तेज़ी से स्पीड में दिन रात काम नज़र आ रहा होगा। तो ये प्रायोरिटी है। येलो लाइन BRT बहुत बड़ा मंसूबा है, उस पर काम शुरू हो चुका है। उस पर भी आप जाएं, जो पहला एक काम अभी हमने अवार्ड कर दिया, उस पर काम चल रहा है, दूसरा काम भी अवार्ड कर दिया, उस पर भी काम शुरू कर दिया है। तो हर सेक्टर हुकूमत सिंध का इस वक्त अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से गवर्नेंस के जहाँ इशू हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों की सहूलियात के लिए, अपनी सहूलियात, लोगों को लाइफ ईजी करने की हमें कोशिश कर दी है कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे हुए, आपको मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ईयरली टैक्स अदा कर सकते हैं। हमने रोड्स पे भी लोग बिठा दिए ताकि कोई वहाँ नहीं करता, तो रोड्स पे भी जाएं, वहीं पे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं।